الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی میت کو اٹھانے لگے تو اس کے کفن میں حرکت پیدا ہوئی۔ لوگوں نے اس کے چہرے کی طرف سے جب کفن کو ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک خوفناک سانپ اس کی گردن کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہٹانے کی، لیکن وہ سانپ وہاں سے نہیں ہٹا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ سانپ بولا، اس نے کہا کہ 4 عیبوں کی وجہ سے اس کا عذاب جو ہے وہ اللہ نے زہر فرما دیا ہے۔ یعنی اس بندے کے اندر اور بھی گناہ ہے، لیکن اس عذاب کا جو سبب ہے وہ اس کے 4 گناہ ہے۔ اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا یہ کہ جب یہ صاحب نصاب ہوتا تھا، جب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی تھی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ دوسرا یہ عیب تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو یہ مسجد نہیں جاتا تھا۔ اور تیسرا یہ علم دین کی محفل میں جا کر بھی علم حاصل نہیں کرتا تھا، یعنی دین کی باتیں توجہ سے نہیں سنتا تھا۔ اور چوتھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس آتا تو یہ سرکار پہ درود و سلام نہیں پڑھتا تھا۔ اس حکایت میں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ درس عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی علم دین کی محفل میں جائیں تو پھر اسی میں ہی بیٹھیں۔ آپ کا جسم بھی اسی محفل میں ہو، آپ کا دل بھی اسی محفل میں ہو، آپ کا دماغ بھی اسی محفل میں ہو، یعنی توجہ کے ساتھ محفل میں بیٹھا کریں تاکہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو، جو درس ہو رہا ہو، وہ
ہمارے دل و دماغ میں گھر کر جائے۔ اور دوسرا ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے، ہمیں کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور آواز آ رہی ہے شہیدوں کے خون سے، آواز آ رہی ہے شہیدوں کے خون سے، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاویداں مجھے، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شہادت بھی ایک منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ کیوں؟ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں نہ کہو، کیا؟ اموات، مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ حواس سے ادراک کو شعور کہتے ہیں، اور عقل سے ادراک کرنے کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ آیت مقدسہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار صحابہ تھے۔ ان شہداء کے بارے میں منافقین نے کہا، یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے معاذ اللہ بے فائدہ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں، اور دنیاوی آسائشوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ان کے رد میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھا ہم جنگ میں نہیں گئے، ہم بچ گئے، ہمیں زندگی مل گئی، اور وہ جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، دنیا کی آسائشیں چھوٹ گئی ان سے، اور یہ ساری آسائشوں سے یہ لوگ محروم ہو گئے۔ تو ان منافقین کے رد میں اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ یہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ میری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اللہ نے فرمایا وہ مردہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اور ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں، اور وہاں کی نعمتیں اور میوے کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں لا تقولوا فرمایا، اور نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ خیال رہے کہ کسی کو کچھ کہنے سے روکنا 3 نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ بات تو اچھی ہو مگر دل میں رکھنے کے قابل ہو، اس کا اظہار مناسب نہ ہو۔
دوسروں پر زہر کرنے کے لائق نہ ہو۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات حاضر ہوئے، بہت سی باتیں ایسی کیں جو میرے آقا نے اس امت تک پہنچا دیں۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا کی، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سرکار دو عالم نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو تمہیں وہ سمجھ نہ آئے اور تم مجھے کافر کہہ کے قتل کر ڈالو۔ اور تیسرا علم جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان اللہ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں تو کی، لیکن کون سی باتیں کی، کون سی راز و نیاز کی باتیں تھی، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ باتیں تو اچھی تھیں لیکن ان کو ظاہر نہیں کیا، صرف اتنا بتایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص پر وحی کی، اس سے باتیں کی، ما اوحا، جو میں نے چاہا تمہیں کیوں بتاؤں؟ یعنی بات تو اچھی ہو لیکن اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بات فی نفس ہی سچی ہو مگر اس میں بے ادبی کا شیبہ پایا جائے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرماتے تو کوئی بات اگر صحابہ کرام کو سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ حالانکہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک بات کو تین مرتبہ دہراتے تاکہ سننے والا اس کو سمجھ جائے، لکھنے والا اس کو لکھ لے، یاد کرنے والا اس کو حفظ کر لے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آتا مسئلہ یا بات سمجھ نہ آتی تو پھر سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا جاتا رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رعایت کیجئے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ لیکن منافقین اور یہودی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے رائینا، عین کو تھوڑا سا لمبا کر کے رائی۔ رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، تو وہ رائنا نہیں کہتے تھے، رائینا کہتے تھے، معاذ اللہ کہ ہمارے چرواہے، اور بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہنا۔ حالانکہ صحابہ کی نیت ایسی نہیں تھی، وہ رائنا نہیں کہتے تھے، وہ رائنا ہی کہتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے۔ پھر بھی کیونکہ اس کے اندر یہودیوں کو، منافقوں کو موقع ملتا تھا بے ادبی کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہنا، کیا کہنا؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر رحمت فرمائیے۔ واسمعوا، اور توجہ کے ساتھ بات کو سنا کرو۔ یہ نوبت ہی نہ آئے دوبارہ کہنے کہ تمہیں میرا محبوب جب کلام کرے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ واسمعوا، توجہ کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں پھر اس طرح بیٹھنے لگے، اس طرح بے حس و حرکت آپ بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے کوئی سوکھا تنا ہوتا ہے۔ تو اسی آیت کے تحت ہی جو یہ استغاثہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہمارے حال زار پہ فضل و کرم کیجئے۔ اننی فی بحر ہم مغرق، یا رسول اللہ میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گناہوں کے دریا میں ڈوب رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ میرے مشکل کو حل کیجئے، میرا ہاتھ تھامیے اور گناہوں کے دل سے مجھے باہر نکال لیجئے۔
تو اب وہ بات تو ٹھیک تھی لیکن اس میں بے ادبی کا شائبہ تھا، لہٰذا اللہ نے اس لفظ کو کہنے سے بھی منع فرما دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ میاں نہ کہا کیا کرو، کیونکہ میاں کے کئی معنی ہیں۔ میاں کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے، میاں بیوی جیسے ہوتا ہے، اور میاں جو ہے وہ کچھ لوگ بزرگی کے لحاظ سے بھی استعمال کرتے ہیں، میاں صاحب۔ اور تیسرا معنی اس کا بہت ہی خطرناک ہے، اسے دلال ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ جل شانہ ہوئی کہنا چاہیے۔ اللہ رحمان و رحیم اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے۔ تیسرا منع کرنے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات ہی حرام یا کفر ہو، جیسے اللہ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ۔ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تو اللہ نے یہ کلمہ منع فرما دیا کہ لا تقولوا ثلاثہ، یہ 3 نہ کہنا کہ 3 خدا ہیں۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں جو اللہ نے فرمایا لا تقولوا، نہ کہنا، یہ تیسری قسم میں داخل ہے۔ منع فرما دیا گیا کہ ان کو مردہ شہید کو مردہ کہنا حرام ہے اور کفر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کٹ مرنے کا نام شہادت ہے، کیونکہ اگر یہودی اور عیسائی آپس میں اللہ کے لیے لڑیں، یہودی بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، عیسائی کے ساتھ لڑے، عیسائی بھی یہودی کے ساتھ لڑے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اب یہودی مرے یا عیسائی مرے تو وہ شہید شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے آنے کے بعد کوئی بندہ بھی اگر اللہ کے نام پہ مرے گا تو وہ شہید شمار نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جان دینا یہی شہادت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مرے، جو قتل کیا جائے، اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو، جس کے نام پر مرنے سے زندگی ملتی ہے تو اس آقا کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک چلے گئے دنیا سے، اب کوئی تعلق نہیں ہے دنیا سے، معاذ اللہ، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم حیات النبی کے قید ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنے کے بس آنی ہے۔ موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے، انبیاء کرام نے موت کا ذائقہ چکھا، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کے بس آنی ہے، ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے ان کو آنی ہے جو اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کے بعد ان کے جسم جو ہے ویسے ہی جسمانی ہوتا ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رزق زندوں کو دیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں دیا جاتا۔ ہمارے گھر میں لاش پڑی ہو، دوسرے لوگ بھی ہوں، تو لوگ زندہ ہیں اس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، جو میت پڑی ہے تو اس کو کھانا نہیں دیا جاتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ مردہ ہے۔ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ آگے شاہ فرمایا یقتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، یا لفظ سبیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، حالانکہ راستے کے لیے عربی کے اندر اور بھی الفاظ ہیں، طریق اس کا مطلب یہ راستہ ہوتا ہے، منہاج اس کا مطلب بھی یہ وہ راستہ ہوتا ہے، اس طرح منہاج شرع اس کا معنی بھی راستے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ سبیل استعمال فرمایا۔ اللہ کے راستے میں
سبیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شارٹ کٹ ہو، جو آسان راستہ ہو، اس کو سبیل کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ مومن اللہ کی جان، اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، وہ پلک جھپکنے میں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، بالکل شارٹ کٹ راستے کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 قدم اور 2 قطرے بہت پسند ہے۔ ایک فرمایا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ جائے، یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، جو اللہ کے خوف سے آنسو سے بہہ جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تو نے اتنے گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتا تو نے گناہ کیے ہیں، میں اس پہ گواہ ہوں۔ وہ بندہ انکار کر دے گا، حالانکہ وہاں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بن کر ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ انکار کرے گا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اگر کیے تو گواہ پیش کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا، بولنے کی طاقت اللہ اس سے چھین لے گا، زبان اس کی بند ہو جائے گی۔ اب اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے آنکھیں بولیں گی، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہے گا ہاں میں نے فلاں کو زبردستی مارا تھا، ظلم کیا تھا، اس ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے فلاں کو ناجائز قتل کیا تھا، میں نے مال حرام پکڑا تھا۔ پاؤں کہے گا میں حرام کی طرف چل کے گیا تھا۔ آنکھ کہے گا میں نے حرام دیکھا تھا۔ سارے اعضاء اس کے خلاف جب گواہی دیں گے تو وہ بندہ کانپ جائے گا کہ میرے اپنے بدن کے، میرے اپنے اعضاء میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں، اب تو چھوٹنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ کانپ جائے گا، ڈر جائے گا، لرز جائے گا وہ کہ اب تو سزا پکی، میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی فیصلہ ہونے لگے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آنکھ کے جو ابرو کا یہ بال ہے، یہ ایک بال اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العزت میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ آنکھ نے تو گواہی دے دی، آنکھ کی جو اوپر ابرو کا بال ہے، ایک چھوٹا سا بال، وہ عرض کرے گا یا رب العزت میں گواہی دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں۔ اللہ فرمائے گا کیا گواہی؟ عرض کرے گا یا رب العزت میں گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ یہ تیرے خوف سے اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا۔ آنکھ کے ابرو کا بال کتنا باریک چھوٹا سا، اس کو بھگونے کے لیے کتنا پانی چاہیے یار، قطرہ بھی بہت زیادہ ہے، ایک قطرے سے پورے یہ بال جو ہے وہ تر ہو جائیں گے۔ تو وہ اب بال عرض کرے گا یا اللہ یہ تیرے خوف سے اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا۔ ایک بال اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے بھیگ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر جا، خوف خدا رکھنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ قطرہ اللہ کو جو خوف خدا میں بہہ جائے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا قطرہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے خون کا قطرہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت جو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، یہ خون کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ اور 2 قدم کون سے پسندیدہ ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ قدم جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بندہ اٹھاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو یہ قدم اٹھانا بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے لیے جاتا ہے۔ جو اس حاجی کو ثواب ملتا ہے احرام پہن کر مکہ شریف جانے کے لیے جو ثواب ملتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس نمازی کو ملتا ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز جماعت کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ گھر سے وضو کر کے آئے، ہر قدم پر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، بلکہ کوشش کریں گھر میں سنتیں ادا کر کے آئیں۔
بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا گھر سے سنتیں ادا کر کے مسجد میں جاتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، وہاں بھی نمازیں ادا کیا کرو۔ لہٰذا کوشش کیا کریں، ایک تو وضو گھر سے کر کے کریں، ویسے یہاں ہماری مسجد میں ویسے بھی 2-3 ٹوٹیاں ساری ہیں، تو مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے جب زیادہ لوگ خاص وغیرہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جن کے گھر قریب ہیں وہ بھی اللہ کے بندے یہیں آ کے کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، تھوڑا احساس کرنا چاہیے، گھر میں اتنی ٹوٹیاں لگی ہیں، وہاں پر وضو کا اہتمام کر کے آیا کریں، یہ ثواب بھی حاصل کیا کریں، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ یار میں جاؤں گا تو رش بڑھ جائے گا، چلو گھر سے وضو کر کے جاتا ہوں۔ کیونکہ یہ مسجدوں کے وضو خانے یہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو مسافر لوگ ہوتے ہیں، جو دکاندار حضرات جو گھر نہیں جا سکتے۔ لہٰذا جن کے گھر قریب ہیں کوشش کیا کریں گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ قدم بھی اللہ کو پسند ہے جو فرض ادا کرنے کے لیے چلتا ہے۔ دوسرا قدم وہ اللہ کو پسند ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے بندہ اٹھاتا ہے۔ یوں سمجھے جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی محفل نعت ہے، کوئی اجتماع ہے دینی، اس کی شرکت کرتا ہے، علم دین کی محفل میں جاتا ہے، علم سیکھنے کی نیت سے جاتا ہے، جتنے قدم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کو اس کو وہ قدم پسندیدہ ہے۔ تو یہ قدم بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شہید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی۔ جو مسلمان ظلماً اللہ کی راہ میں ہتھیار سے مارا جائے یا اتنا شدید زخمی ہو کہ بغیر دنیوی آرام لیے انتقال کر جائے، وہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ اب جو شہید حقیقی ہے اس کو نہ تو غسل دیں گے نہ اس کو کفن دیں گے، بلکہ انہی خون آلود کپڑوں میں ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے کپڑوں پہ جو خون لگا ہوا ہے شہادت کے وقت، وہ خون اس کے لیے پاک ہے۔ شہید کو نبی سے بڑی نسبت ہے۔ نبی کے جو فضلات ہیں یہ امت کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو برات جو ہیں جو امت کے لیے حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ بیضا خون سرکار کا یہ امت کے لیے حلال ہے اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک صحابی نے سرکار کا خون مبارک جو نکل رہا تھا زخم سے وہ چوس لیا، حالانکہ بیضا خون کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن سرکار کا خون وہ حرام نہیں ہے۔ سرکار کے فضلات بھی حلال ہیں امت کے لیے، اور اس کے بھی حدیث پاک موجود ہیں۔ سیدہ برکہ کا ام یامین کا غالباً واقعہ ہے، سرکار کا بول مبارک انہوں نے پیالے میں تھا تو پی لیا تھا، تو میرے آقا یہ فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کو پی لیا۔ فرمایا جب تک تیرے پیٹ میں رہے گا تیرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس جسم کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو شہید فقہی ہوتا ہے اس کو انہی خون آلود کپڑوں میں ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر شہید جو حقیقی شہید ہے اگر اس کے خون آلود کپڑے کسی تالاب میں گر جائیں، کنویں میں گر جائیں، حوض میں گر جائیں، مسجد کی پانی کی ٹینکی میں گر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ یاد رکھیں۔ یہ وہ بندہ جو شہید حقیقی ہے۔ شہید حقیقی میں نے پہلے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں کسی ہتھیار سے قتل کیا جائے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے زخمی ہو جائے، شدید زخمی ہو جائے، تو کچھ دیر وہ زندہ رہے، دوائی وغیرہ علاج وغیرہ کرے، تو پھر وہ شہید تو ہوگا لیکن وہ شہید حقیقی نہیں ہوگا۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہید تو ہیں لیکن شہید حقیقی نہیں ہے، کیونکہ آپ پر 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا اور 3-4 دن کے بعد آپ نے 1 محرم کو جام شہادت نوش فرمایا، لہٰذا آپ شہید حقیقی کے جو احکامات ہیں وہ لاگو نہیں ہوئے۔ شہید تو آپ ہیں لیکن آپ کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، جنازہ پڑھ کے پھر آپ کو دفنایا گیا، تو یہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے شہید حکمی۔ اس میں مسلمان ظلماً قتل تو نہیں کیا جاتا مگر بروز قیامت انہیں شہیدوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کس کو شہید کہتے ہو؟
صحابہ کے نام نے عرض کیا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو میری امت میں شہید بہت ہی کم ہوں گے۔ تو پھر میرے آقا نے یہ شہید حکمی بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا اور راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا جو عورت زچہ یعنی بچہ پیدا کرتے وقت جو درد ذیل ہوتا ہے، اگر عورت اس میں انتقال کر جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا جو طاعون میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو نمونیا میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دیوار گرنے سے اس کے اوپر گر کے دیوار میں دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کر مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، جو ٹی بی کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے حق کی حفاظت میں مارا گیا فرمایا وہ بھی شہید ہے، بشرط کہ وہ حلال کمائی ہو۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ کالا فلا تطعہ مالا کا، اس کو اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا اگر وہ میرے ساتھ لڑے تو میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تم اس کا دفاع کرو، تم اس کے ساتھ مزاحمت کرو، اس کے ساتھ لڑو۔ اس بندے نے عرض کی اگر یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کر دے یعنی میں اس مزاحمت میں مارا جاؤں، کالا فانت شہید، تو تجھے شہید کا ثواب ملے گا۔ کالا اس بندے نے عرض کیا ارأیت ان قتلتہ، یا رسول اللہ اگر میں اس کو مار دوں جو میرے حلال کمائی مجھے چھین رہا ہے اور میں مزاحمت کرتے کرتے اس کو مار دوں، میرے ہاتھوں سے مارا جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کالا فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ بس اللہ بھی فقہ ہی ہے کہ جو مال لوٹتے ہوئے مارا جائے اسے ڈاکو کہتے ہیں۔ ڈاکو اگر مال لوٹتے ہوئے مر جائے تو اس کی جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر حلال کمائی بچاتے ہوئے اگر تم مارے گئے تو تم کیا ہوگے؟ شہید ہوگے۔ میرے آقا نے بے شمار حدیث کے اندر جو وہ بیان فرمایا جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا جو سفر حضر میں وتر کی نماز کی پابندی کرتا ہے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ تین صورتیں آخری تین صورتیں جو بندہ تین مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھ کے سو جائے، اگر رات کو انتقال ہو گیا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اور بھی بے شمار فضائل ہیں جو شہیدوں کی فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو آیت پڑھی ہے اسے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے آیت ایک اور نازل فرمائی، اللہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلے منع فرمایا کہنے سے، اب منع فرما رہا اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں کہ وہ مردہ ہے معاذ اللہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس وہ رزق پاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان پہ انعام اکرام کی بارشیں کرتا ہے اس پہ وہ خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے بارگاہ میں آئے تو بڑے پریشان تھے۔ میرے آقا نے وجہ پوچھی، آج کا یا رسول اللہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور گھر کا سارا بوجھ اہل و عیال کا میرے اوپر آ پڑا ہے، میرے کندھوں پر آ پڑا ہے، تو اس وجہ سے پریشانی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا خوشخبری نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرا باپ عبداللہ شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گیا
آج تک اللہ نے بغیر حجاب کے بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن جب تیرا باپ شہید ہو کر اللہ کے بارگاہ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کے بے حجابانہ اسے کلام فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا ہے، اے عبداللہ بتا، تیری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بتا۔ تو تیرے باپ نے کہا، یا رب العزت ایک ہی تمنا ہے، تو بار بار زمین پہ بھیج، بار بار تیری راہ میں جان دے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا جس کا ہم ایک بار امتحان لے لیتے ہیں دوبارہ اس کو آزماتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں۔ اسی طرح ایک اور خاتون سرکار کے بارگاہ میں آئی، آج کا یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ گیا تھا جہاد پر، اس کی کیا خبر ہے؟ اگر وہ شہید نہیں ہوا یا جہاد سے معذلہ بھاگ گیا تو میں واویلا کروں، شور مچاؤں گی، روؤں گی، ماتم کروں گی؟ یا رسول اللہ اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو میں صبر کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہے، اللہ کی راہ میں انتقال کر گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عام جنت نہیں بلکہ اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا کی ہے۔ بے شمار اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اب میرے آقا تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خبریں کہاں کے دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندے عبداللہ سے بات کر رہا ہے، اور کیا بات کر رہا ہے یہ بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ حارثہ شہید ہو رہا ہے تو میرے آقا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں اس کو مقام ملا ہے۔ میرے آقا ہر امتی کے ہر عمل سے باخبر ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کون سا علم غیب ہوگا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، ہر چیز اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ بے شمار قرآن کی آیات اس پہ شاہد ہیں، بے شمار احادیث اس کے اندر جو وہ میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جان قربان کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور شہید کو سوالات قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ شہید کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ اسی طرح شہید موت سے پہلے ہی اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے، اور شہید کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شہید کو قتل کے وقت اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے محسوس ہوتی ہے۔ بغیر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جلوہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور محل کی جو عورتیں تھیں ان کے ہاتھوں میں چھری اور سیب پکڑا دیے، پھل پکڑا دیا کہ جب تم یوسف کو دیکھو تو یہ پھل کاٹ دینا۔ ان عورتوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قطعنا ایدیہن، کاٹنا کیا تھا؟ سیب، لیکن کاٹا کیا؟ ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور اس کا احساس اس کو نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، اور جس کے سامنے رسول اللہ کا حسن ہو تو اس کو کیسے پرواہ ہو سکتی ہے؟ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو، میرے سرتاج محمد عربی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ حضور نبی کریم کا حسن جو ہے کئی ہزار پردوں میں چھپا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا اصلی حسن دیکھنا چاہتی ہوں۔
بلا حجاب، جو اللہ نے آپ پہ 70,000 پردے اس پہ ڈالے ہیں وہ سارے پردے ہٹا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا 70,000 تو دور کی بات ہے، ایک پردہ ہٹا لو تو تم نہیں دیکھ سکتی۔ جو اللہ نے مجھے حسن و جمال عطا فرمایا ہے، بہرحال ان کا اصرار تھا، پھر یہ لاڈلی بھی تھی سرکار کی زوجہ سید عائشہ صدیقہ، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا عائشہ ذرا آنکھیں بند کرو۔ سرکار نے ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کا ایک کنارہ ہلکا سا ہٹایا، فرمایا اب آنکھیں کھولو۔ جو ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے آنکھیں کھولی، سامنے سرکار کو دیکھا، فوراً حجرے سے باہر نکل گئی۔ پھر میرے آقا کے بلانے پہ واپس حجرے میں آئی، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کہا یا رسول اللہ اتنا نور، اگر میں اور زیادہ دیر ٹھہر جاتی تو میں جل کے خاکستر ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن کو چھپا کے بھیجا ہے۔ پھر بھی سرکار کے حسن کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر نام استعمال فرمایا، نام ذات کا لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وراء الورا ہے، آپ کے نام میں وہ تاثیر ہے کہ لوگ آپ کے نام پہ جانیں قربان کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے سرکار کے نام کی توہین کر دے، ہم کیا اشر کریں گے اس کا؟ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نوازے کہ جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ اور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ شہادت کی تمنا نہ کرے وہ منافق ہے۔ فرمایا جو مسلمان شہادت کی تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے، اگر وہ اپنے بستر پہ بھی مرے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دے گا۔ اور فاروق اعظم یہی دعا کیا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ فاروق اعظم کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میرا مدفن بھی اپنے محبوب کے پاس بنا۔ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اور دیکھیں کیسی صحابہ کرام کہا کرتے تھے، امیر المومنین یہ کیسی دعا کرتے ہیں، ایک شہادت بھی مانگتے ہیں، دوسرا سرکار کے قدموں میں دفن بھی مانگتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ اب تو اسلام دور دور تک پھیل چکا ہے، سرحدات جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ آپ میدان جہاد میں جائیں گے، پھر آپ شہید ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے وہیں پہ آپ کا مدفن بنے، لیکن آپ یہ دونوں دعائیں اکٹھی مانگتے ہیں، شہادت بھی ملے اور مدفن بھی سرکار کے پاس ہو۔ قربان جو فاروق اعظم کی دعا پہ آپ نے جیسے دعا مانگی ویسے ہوا، مصلی رسول اللہ پہ ان کو شہادت ملی اور سرکار کے قرب میں ان کو جگہ بھی مل گئی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادتنا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔